قاسم صاحب ناگوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ اتنے بڑے عالم تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ رہتے تھے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا کہ عالم ہے بھی یا نہیں. تو ایک بار ایک مزدور وہ گٹھری اٹھا رہا تھا، ایک صاحب سے جن کی گٹھری تھی، ان کو کوئی مزدور نہیں مل رہا تھا. مولانا گزر رہے تو کہا اے مزدور میری گٹھری اٹھاؤ. کوئی کہا ہاں کس سے میں اٹھاؤں؟ مجھے گھر میں جو مزدوری ہوتی ہے دے دینا. اٹھا کر رکھ لیا اپنے سر میں. وہ چلے جا رہے تھے، رات کو مل گئے ان کے شاگرد. ارے بھائی اللہ کے بندے اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے سر میں کیا تم نے لاد دیا؟ تو اس نے کہا میں مزدور سمجھا اس لیے لاد دیا. تو اور مولانا کا حال بھی یہ تھا کہ اگر کوئی ان کو پکارتا مولانا تو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. کوئی کہتا قاسم کون مڑ کے دیکھتے. یہ ان کے اندر بات بیٹھی ہوئی تھی میں مولانا تھا. اور آج کل الٹا ہے، اپنے منہ سے کہتے ہیں میں مولانا، خط میں بھی لکھ دیتے مولانا فلاں اپنے ہاتھ سے بردست کرتے. یہ معاملہ الٹا ہو گیا. اور ایسے ہمارے حضرت صاحب نے دیکھا مہاراجا صاحب کو دیکھی کہ ان کی سادگی کو دیکھ کر اچھے اچھے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ بھی کچھ ہے. بہت سے لوگ چین وغیرہ میں دھوکا، بہت چہرے سے نور اتنا نکلتا ہے کہ لوگ سمجھ لیتے کچھ ہے اور آنکھیں خود اس نور سے گھرا ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، ہندوستان کے سارے علماء آئے ہوئے بڑی تعداد میں، جلوے میں کوئی فنکشن تھا اور اس میں سب بڑے بڑے اپنے ابا میں تھے لوگ، بڑے پورے ہندوستان کے چوٹی کے علماء بھی تھے، ہر فرقے کے تھے. تو ایک دیہاتی آدمی آیا تو مولانا کو پہچانتا نہیں. اس نے کہا حضرت مولانا علیم یہاں سے ملنا ہے. تو سب لائن سے بیٹھے تھے اور مولانا اسی طرح ٹوپی پہنے ہوئے بالکل سادہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے. باقی لوگ سب کوئی صافہ باندھے ہوئے تھا، کوئی ہوا پڑنے ہوئے تھا، کوئی اور میں بھی عجیب عجیب انداز سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میرے سامنے کی بات ہے. تو لوگوں نے اس کا امتحان لیا، کہا کہ دیکھو اسی میں بیٹھے ہیں، پہچانو کون ہے. تو سیدھا مولانا کے پاس گیا، کہلا ان کے چہرے سے معلوم تھا یہی ہے. صاحب سادگی تھی لیکن اس میں سادگی بھی تھا اور وہ نور تھا چہرے پر کہ دیکھتے ہی آگے پہچان لیتے تھے یہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ. تو چہرہ خود بتا دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ کہتے تھے کہ بعض صحابہ جو ایمان لائے ان کا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہی الفاظ ہیں مجھے کذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کے بارے میں یہ آتا ہے آپ بالکل عام لوگوں میں جس طرح بیٹھتے تو اس طرح بیٹھ جاتے. یہ الگ بات ہے جہاں بیٹھ جاتے تو لوگ گھیر کے ان کو ویسے ہی بیٹھ جاتے. ورنہ ایسا نہیں کہ ایسی نشست میں بیٹھے معلوم ہو کہ وہ ہے. ان لوگوں نے آپ کے لیے بنایا بھی تھا وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال ہمارے جو اکابر ہیں ان کا انداز کہیں خدا نہ خواستہ دل میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے جس سے اللہ کی پکڑ ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ فیضان جو ہوتا ہے قلب پر ہوتا ہے. اصل میں اوپر سے جو کچھ ملتا ہے وہ دل کی وجہ سے ملتا ہے، صورت کی وجہ سے نہیں ملتا، ظاہر کی وجہ سے نہیں ملتا، یہاں تک کہ اعمال کی وجہ سے بھی نہیں ملتا، مجاہدے کی وجہ سے بھی نہیں ملتا، ریاضتوں کی وجہ سے بھی نہیں ملتا، نمازوں کی وجہ سے بھی نہیں ملتا، روزوں کی وجہ سے بھی نہیں ملتا. یہاں تک کہ جتنے اعمال ہیں آپ جو سب گنا جائیے ان سب کی وجہ سے نہیں ملتا. اصلاً دل کی وجہ سے ملتا ہے. کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں ڈالتے جائیں اور اندر صلاحیتی قبول کرنے کی نہ ہو تو بیکار. جیسے نماز پڑھ رہا ہے دکھاوے کے لیے پڑھ رہا، روزہ رکھ رہا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، پھر روزہ ہی بیکار، نماز ہی بیکار. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری جسموں کو نہیں دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اندر دیکھتا ہے تمہارا اندر ہے کیا، نیت کیا ہے، اندر تمہارا باطن کیسا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے بات یہ ہے اس میں بہت سے لوگ سمجھنے کی تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ قرآن میں سنایا گیا ہے، حابیل کا قابیل کا. دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی، قابیل نے بھی پیش کی. ایک کی قبول ہو گئی اللہ کے، ایک کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول ہو گئی
تو ظاہر قبول ہو گئی، وہ تو قابل قبول تھے، قبول ہو گئی، لیکن جن کی قبول نہیں ہوئی حسد میں مبتلا ہوئے اور پھر انہوں نے ان کو مارا۔ تو یہ مارا جو ہے یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دل خراب ہے، اس کا دل خراب تھا اور اس کا دل اچھا تھا۔ اسی لیے جب اس نے مارا تو اس نے کہا، مارنے چلا تو اس نے کہا کہ اگر تم ہم کو مار بھی دو گے تب بھی ہم نہیں ماریں گے تم، اس لیے کہ دل اچھا تھا۔ اور دل اچھے ہونے کی وجہ سے اوپر سے اللہ میاں نے اس کو قبول کیا، قربانی دونوں نے پیش کی، لیکن ان کی قبول ہو گئی، ان کی قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر میں دیکھنے والے جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ 4 رکعت انہوں نہیں پڑھی، 4 انہوں نہیں پڑھی، لیکن ایک کی قبول ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ تو اب ہم یہ فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں تھی کہ ان کی قبول ہو گئی، ان کی قبول نہیں ہوئی۔ معاملہ یہ نہیں ہے 4 رکعت کا یا 5 رکعت کا، اصل مسئلہ دل کا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو جانتا ہے۔ تو کہا ان کی اس لیے قبول ہو گئی، دل اچھا تھا تو اس کے اندر چلی گئی۔ جیسے بارش جب ہوتی ہے تو بارش سب جگہ ہوتی ہے لیکن چٹ پر ہوتی ہے تو بہہ جاتا ہے پانی، اور وہاں کچی زمین پر ہوئی تو جلد ہو گیا پانی، تو اس نے قبول کیا، اس نے نہیں قبول کیا۔ تو ایسے ہی جس کا دل اچھا ہوتا ہے تو اعمال جلد ہو جاتے ہیں اس میں اور پھر ان کا نور نکلتا ہے، اور جس کا دل اچھا نہیں ہوتا تو اعمال چھٹک جاتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری صورتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور معاملہ اسی لیے دل پر کیا جائے گا، نیتوں پر کیا جائے گا، اعمال پر معاملہ نہیں کیا جائے گا، نیتوں پر کیا جائے گا۔ ہاں نیتیں درست ہیں پھر اعمال پر کیا جائے گا کہ سب کی نیتیں درست، سب کے اعمال اچھے، پھر وہ دیکھا جائے کون کتنا اچھا ہے، کتنا زیادہ کس نے کیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا آدمی بوڑھا وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ تو اعمال اچھے کا مطلب یہ ہے کہ دل نے ان کو قبول کیا، وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اعمال اچھے تھوڑی ہوتے ہیں جو دل قبول نہ کرے، وہ کہاں سے اچھے ہو جائیں گے۔ تو اعمال اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے زیادہ اعمال کر لیے، اعمال اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل نے ان کو قبول کیا، اور اللہ کیا وہ قابل قبول ہو گئے تو وہ اعمال اچھے ہیں، اور جب قابل قبول ہوئے ہی نہیں تو اعمال اچھے کہاں سے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تو تمہارا دل کیسا ہے۔ اسی لیے کسی کی صورت دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کی صورت دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ کیسا ہے، اور یہاں تک کہ ظاہری اعمال دیکھ کر بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ کیسا ہے، وہ تو اللہ ہی جانے کہ وہ کیسا ہے۔ اور یوں بھی اسی وجہ سے ظاہری طور پر کوئی اچھا ہے کوئی برا، تو اچھا اور برا بنانے والے نے بنایا ہے، تو اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ برا ہے یہ اچھا ہے تو بنانے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ برا ہے، اس لیے اس نے برا بنایا۔ اس لیے قصہ ہے کہ ایک شخص بہت معمولی سے گھٹیا درجے کے، صورت بہت خراب تھی، ایک ساموں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے اور ان کو ہنسی آ گئی، اتنی بدصورت تھے کہ ان کو ہنسی آ گئی۔ تو اس نے عارف آدمی تھا کوئی، اس نے کہا میاں ماٹی پر حسد ہو یا کمہار پر؟ آپ قدم بن گئے، ماٹی پر حسد ہو یا کمہار پر؟ انسان کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اچھا بنایا ہے برا بنایا ہے، بنایا تو اس نے ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں یا بدصورت ہے اس کو دیکھ کر ہم ہنس رہے ہیں تو خدا پر ہنستے ہیں، اس نے بنایا نا۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ جن کو اللہ نے جیسا بنا دیا اس پر ان کو راضی ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود بھی راضی نہیں ہے تو مجھے ایسا کیوں بنا دیا، تو بھی اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ پر اعتراض ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو خوبصورت بنا دیا، مجھے بدصورت کیوں بنایا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جس کو جیسا چاہا انہوں نے بنا دیا، اس پر خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مجھے بنایا میں راضی، میرے مالک کا کرم ہے، یہ ہے۔ تو اگر دل اچھا ہے تو پھر صورت اچھی ہے، اور دل برا ہے تو حسین صورت بھی بیکار ہے۔ اسی وجہ سے برے دل کا اثر حسین صورت پر ظاہر ہوتا ہے۔
یعنی کتنا ہی حسین ہو لیکن پھٹکار درستی ہے اگر دل خراب ہے اور دل میں اس کی بری باتیں آتی رہتی ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے. معاملہ وہی، دل سب کا یکساں بنایا گیا ہے. ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، سب کا یکساں ہے. نہایت خوبصورت آدمی کا بھی ویسے ہی نہایت بدصورت. آپ چیر کے دیکھ لیجیے، آپ دل کو چیریے. آپریشن کرنے والوں سے پوچھ لیجیے جو ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں ان سے پوچھیے جا کر کہ جو گورا ہوتا ہے اس کا دل گورا ہوتا ہے کیا، یا جو کالا ہوتا ہے اس کا دل کالا ہوتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اندر سب برابر ہے. تو کالے اور گورے کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں. یہاں ایک دیہاتی تھا، کچھ اپنے مستی میں گا رہا تھا لیکن بات بڑی عارفانہ کہہ رہا تھا. اگر آدمی غور کرے، اور اشعار ہیں دیہاتی میں کہ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، یا جس کو کہہ دے سہاگن مری. یہاں کالے اور گورے کا مسئلہ نہیں ہے. جن کو مالک پسند کر لیں اور دل جن کا ٹھیک ہو بس کام بن گیا. اور اسی وقت ہوگا جب نیت اچھی ہو. نیت اگر خدا خاصہ اچھی نہیں ہے تو سارا کرنا کرانا بالکل بیکار ہے، مٹی سب بیکار ہو جائے گا. اس لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ دل ہمارا درست ہو. اب اس کے لیے نسخہ بھی بتا دیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ من سمع مقالۃ حتى يبلغها غيره ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو میری بات سنے اور دوسروں کو پہنچائے. ایسے پہنچانے والے بھی تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی دعا ہے. بلکہ آپ نے صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے، بلکہ کہا آپ نے ایک روایت میں فرما دیا کہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے. اسی لیے حدیث سے اشتغال رکھنے والوں کے چہرے بڑے پرنور ہوتے ہیں، جو رسول پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں جھوٹ نہ کہیں، صحیح بات پہنچائیں تو چہرے کھلتے چلے جاتے ہیں گلاب کی طرح. جتنا وہ حدیث کا درس دیتے رہتے ہیں اتنا ہی ان کے چہروں پر شادابی اور رونق بڑھتی چلی جاتی ہے اور چہرے ان کے چمکتے اور دمکتے ہیں، چاند بھی مان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے اور اس کے لیے کوشش کرے تو پھر اس کا دل کھوٹ سے خالی، میل سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی کھوٹ بھی نہیں رہ جاتا، میل بھی نہیں رہ جاتا. اور یہی کھوٹ اور میل اس کو غلط چیزوں کا آمادہ کرتا ہے. کھوٹ اور میل جو ہے انہی کے اندر سے، کوکھ سے، حسد، کینہ، بغض، تحقیر، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں انہی سے تعلق رکھتی ہیں. جس کے اندر کھوٹ ہوگا اور جس کے اندر میل ہوگا تو جیسا میل ویسا کیڑا، جیسا کھوٹ ویسی خرابی اس کے اندر ہوگی. فرمایا 3 چیزیں ہیں. ایک تو عمل کو اللہ کے لیے خاص کر لو، جو کرو اللہ کے لیے کرو، پہلے سے طے کرو، سے پہلے سے چیک کر لیا کرو. ایک ٹھیک جا رہا ہے، جیسے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو پہلے چیک کر لیتے ہیں. ٹیکس کرنا ہوتا ہے تو مشین میں کاغذ کو پہلے سیٹ کرتے ہیں، سیٹ کرنے کے بعد بٹن دباتے ہیں. اور اگر سیٹ نہ کیا اور بٹن دبا دیا تو اندر نہیں جائے گا، کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا. ایسے ہی جب کام کرنے چلے اور سب پہلے سیٹ کر لیں اور پھر نیت کا بٹن دبا دیں، بس کام ہو جائے. اور ہم لوگ ہر جگہ تو سیٹنگ کرتے ہیں، یہاں سیٹنگ نہیں کرتے تو کام ہو تو کیسے. وہاں دیکھیے جہاں پیسے ڈالے جاتے ہیں وہ نہ توڑتے ہیں نا اسٹیشنوں پر، وہاں 1 روپیہ 2 روپے جتنا بھی ہو ڈالتے ہیں. اگر صحیح سیٹ کر کے ڈالا اور جتنا ڈالنا چاہیے اتنا نہیں ڈالا تو بتائے گا کہ آپ کا وزن اتنا ہے، ورنہ یا تو پیسہ ہی غائب ہو جائے گا آپ کا وہ. اور اگر غائب نہیں ہوا مشین صحیح پیسہ واپس آ جائے گا، پلٹ جائے گا. ایسے یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم اس کو سیٹ کر لیں گے پہلے، نیت وغیرہ جو پہلے پڑھوائی جاتی ہے، الفاظ نیت وہ اس کو سیٹ کرنے ہی کے لیے